السلام علیکم. آج ہمارا ویب ڈیولپمنٹ کا دوسرا لیکچر ہے. اس سے پہلے ویب ڈیولپمنٹ کے لیکچر میں ہم نے ویب کے بارے میں خاصی ڈسکشن کی تھی. اس کے بارے میں ہم نے بہت سارے سوالوں کے جواب دیے تھے کہ ویب کس طرح کام کرتا ہے, اس کا سٹرکچر کیا ہے, کہاں سے شروع ہوا تھا اور یہ کہاں جا رہا ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے, ہم نے سیمینٹک ویب کا تذکرہ کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ آج کل کا ویب جو ہے اٹ واز ڈیزائنڈ فار ہیومن بینگس. جو فیوچر کا ویب ہے دیٹ ول بی ڈیزائنڈ فار دا کمپیوٹرز ٹو لک ایٹ اینڈ انڈرسٹینڈ. فیوچر میں ویب پیجز اس طرح ہوں گے کہ نہ صرف انہیں ہیومن بینگز انڈرسٹینڈ کر سکیں, ان کو کمپیوٹرز بھی دیکھ کے میننگ فل ریزلٹس نکال سکیں گے. سو فیوچر کا وہ ویب جو ہے اسے سیمینٹک ویب کا نام دیا گیا ہے, اور وہ اس کی ڈیولپمنٹ شروع ہو چکی ہے, اور چند سالوں میں آپ دیکھیں گے اٹ ول بیکم مور اینڈ مور ایویڈنٹ. آج کا ایجنڈا خاصا اسٹریٹ فارورڈ سا ہے, اور وہ یہ کہ آج کے لیکچر کے بعد یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈیولپ یور اون ویب پیج اینڈ اپلوڈ یور اون ویب پیج. ابھی آپ کو اسکرین پہ ایک URL نظر آ رہا ہے. اس URL کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹلڈا بنا ہوا ہے اور اس کے بعد 8x لکھے ہوئے ہیں. تو یہ 8x جو ہے دے آر گوئنگ ٹو بی ریپلیسڈ بائی یور یوزر ID. تو آپ کے پاس کیپبلٹی ہوگی اس لیکچر کے بعد کہ آپ اپنا ویب پیج بنا سکیں, اور آپ کے اپنے ویب پیج کا URL ہوگا http://www.vu.edu.pk/ اور اس کے بعد یہ 8x. تو جناب اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اپنا ویب پیج کس طرح بنانا ہے, پہلے اس بارے میں ڈسکس کر لیں کہ میں نے اپنا ویب پیج کس طرح بنایا تھا. اگر آپ میرا ویب پیج وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا URL جو ہے وہ اس وقت آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اگر آپ اس URL کو اپنے براؤزر میں انٹر کریں اور ریٹرن دبائیں تو جو چیز آپ کو نظر آئے گی وہ میرا ویب پیج ہوگا, جس طرح کے اس وقت آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اپر رائٹ ہینڈ کارنر میں آپ کو ایک چیز ہائی لائٹڈ نظر آ رہی ہے, وہ میرے پیج کا URL ہے. اس پیج کے بارے میں ایک اور چیز جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا وہ اس پیج کا ٹائٹل ہے. اس پیج کا ٹائٹل اپر لیفٹ ہینڈ کارنر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اور وہ کچھ ہوگا الطاف خانز ہوم پیج. ایک اور چیز جو اس پیج کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ ہے اس میں مختلف لنکس جو نظر آتے ہیں, جس طرح ورچوئل یونیورسٹی کا لنک اس میں ہے, میرے ای میل ایڈریس کا لنک اس پہ ہے, انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹنگ کا لنک بھی اس میں ہے. ان لنکس یا ہائپر لنکس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے تیسرے لیکچر میں بھی کچھ ڈسکشن کی تھی. اب جناب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا ویب پیج تو آپ کو نظر آ گیا, اسے میں نے بنایا کیسے؟ تو اس کو میں نے بنایا HTML کی مدد سے. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML ایک لینگویج ہے جس کے ذریعے ویب پیج آتھر کیے جاتے ہیں, جس کے ذریعے ویب پیج بنائے جاتے ہیں. اب براؤزر کے اندر آپ کو میرا بڑا خوبصورت سا ویب پیج نظر آ رہا تھا, لیکن جب میں نے HTML میں اس ویب پیج کا کوڈ لکھا تھا وہ ذرا مختلف تھا. وہ کوڈ اب میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں. خاصا مختلف ہے نا یہ. تو یہ کوڈ جو ہے اس کے اندر ایک تو وہی چیزیں ہیں جو آپ کو پیج پہ نظر آتی ہیں, اس کے علاوہ کچھ اور کمانڈز بھی ہیں. ان کمانڈز کی مدد سے براؤزر کو پتہ لگتا ہے کہ کس چیز کو کیسے دکھانا ہے. اچھا, اس کوڈ میں جو چند امپورٹنٹ ٹیگز ہیں وہ 6 ہیں. یعنی یہ 6 ٹیگز جو میں نے ابھی ہائی لائٹ کیے یہ ایسے ٹیگز ہیں کہ اگر کسی ویب پیج میں یہ نہ ہو تو وہ ویب پیج نہیں ہوتا. تو دیز آر دا 6 essential, the 6 required tags. پہلا ٹیگ جو ہے وہ HTML ہے, دوسرا جو ہے وہ ہیڈ ہے, تیسرا سلیش ہیڈ ہے. سلیش ہیڈ کا مطلب ہے کہ جناب وہ ہیڈ سے ہم نے ہیڈ والا پورشن شروع کیا تھا, اور سلیش ہیڈ کا مطلب ہے کہ اب وہ پورشن ختم ہو رہا ہے. اسی طرح باڈی کا ایک ٹیگ ہے, اور کچھ دیر کے بعد سلیش باڈی کا ٹیگ ہے.
اور آخر میں /HTML کا ٹیگ ہے, یعنی اب HTML پیج جو ہے اس کا کوڈ ختم ہو گیا. تو یہ 6 ایسینشل ٹیگز ہیں کہ جو ہر ویب پیج کے اندر ہونا ضروری ہے. جہاں تک اس HTML کوڈ کا تعلق ہے, اس کو آپ 2 مین پورشنز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلا پورشن از کالڈ دا ہیڈ پورشن اور دوسرا پورشن از کالڈ دا body portion. Head portion starts with the head tag and finishes with the /head tag. Body portion starts with the body tag and finishes with the /body tag. اب ہم ان دونوں پورشنز کی ڈیٹیلز میں جائیں گے اور اس کی تقریباً ہر لائن کو دیکھیں گے کہ اس کا جو براؤزر میں آپ کو چیز نظر آتی ہے اس سے کیا اور کس طرح کا تعلق ہے. سب سے پہلی بات جو براؤزر میں آپ کو نظر آتی ہے, آپ کو کونے میں لیفٹ ہینڈ کارنر میں, اپر لیفٹ ہینڈ کارنر میں ٹائٹل نظر آ رہا ہوگا. اس کو آپ HTML میں کس طرح لکھتے ہیں؟ تو جناب یہ جو ٹائٹل ہے یہ ہیڈ پورشن کے اندر جاتا ہے, اور اس کو لکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ ٹائٹل ٹیگ لکھتے ہیں اور اس کے بعد ٹائٹل لکھتے ہیں اور پھر اس کو کلوز کرتے ہیں /ٹائٹل سے. جو چیز بھی یہاں ہوگی یعنی ٹائٹل اور /ٹائٹل ٹیگ کے بیچ میں وہ اوپر ویب پیج میں اپر لیفٹ ہینڈ کارنر میں ڈسپلے کر دی جاتی ہے. اب جناب آئیے باڈی پورشن کی طرف. باڈی پورشن میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ موٹا موٹا میرا نام لکھا نظر آتا ہے. اب اگر آپ HTML کوڈ میں دیکھیں تو اس کے کورسپونڈنگ لائن جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے H1 سے, پھر میرا نام آتا ہے, پھر وہ فنش ہوتی ہے /H1 سے. تو H1 ایک اسپیشل ٹیگ ہے, اٹ از کالڈ دا ہیڈنگ ٹیگ, اور یہ H1 دیٹ از دا ہائیسٹ لیول آف ہیڈنگ ٹیگ ہے. اس کے علاوہ H2 ٹیگ بھی ہوتا ہے, H3 بھی, H4, H5, H6, اور ان سب میں ہوتا یہ ہے کہ ٹیکسٹ کا سائز چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جاتا ہے. سو H1 جو ہے وہ ٹیکسٹ کو سب سے بڑے فونٹ میں اور سب سے موٹے فونٹ میں ڈسپلے کرتا ہے. نیکسٹ براؤزر میں لکھا ہوا ہے ایڈجنکٹ پروفیسر ان کمپیوٹر سائنس. آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے تھوڑا سا موٹا لکھا ہوا ہے, تھوڑا سا بولڈ میں لکھا ہوا ہے. تو HTML میں اس چیز کو دکھانے کے لیے ہم ٹیگ کرتے ہیں B کا, B فار بولڈ. سو جو بھی ٹیکسٹ B ٹیگ اور /B ٹیگ کے بیچ میں ہوتی ہے اس کو براؤزر جو ہے ذرا موٹا کر کے, ذرا بولڈ کر کے ڈسپلے کرتا ہے. لیکن ایک اور چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے HTML ٹیکسٹ میں, وہ یہ کہ یہ B ٹیگ سے پہلے ایک اور ٹیگ ہے دا P ٹیگ. یہ پیراگراف کا ٹیگ کہلاتا ہے. جب بھی براؤزر دیکھتا ہے پیراگراف کا ٹیگ تو وہ فوراً ایک لائن بریک ڈالتا ہے, نیکسٹ لائن خالی چھوڑتا ہے اور اس سے اگلی لائن پہ چلا جاتا ہے. تو جب آپ نے ایک اسپیس, ایک خالی لائن چھوڑنی ہو, یوز دا P اور دا پیراگراف ٹیگ. سو پیراگراف ٹیگ کے بعد ہے جناب بولڈ کا ٹیگ, اور اس کے بعد کچھ ٹیکسٹ ہے, اور اس کے بعد ہے /B کا ٹیگ. سو B اور /B کے درمیانی جو ٹیکسٹ ہے اس کو براؤزر موٹا کر کے بولڈ فارم میں ڈسپلے کرتا ہے. اس سے نیکسٹ لائن جو ہے وہ ذرا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ وہ ایک ہائپر لنک پہ مشتمل ہے. میں نے لکھا ہوا ہے ورچوئل یونیورسٹی, اور یہ ہائپر لنک ہے کیونکہ یہ بلو میں ہے اور یہ انڈر لائنڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. اب HTML میں ایک ہائپر لنک کو کس طرح ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ اب آپ کو معلوم ہے کہ ہائپر لنک ذرا کمپلیکس ہے عام ٹیکسٹ کی نسبت, کیونکہ اس میں سامنے بھی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس لنک کے پیچھے اس لنک کا ایڈریس بھی, یعنی اس کا URL بھی ہوتا ہے. تو سامنے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے ورچوئل یونیورسٹی, اور اس کے پیچھے جو ہونا چاہیے وہ ورچوئل یونیورسٹی کا URL ہونا چاہیے. ورچوئل یونیورسٹی کا URL آپ کو معلوم ہے, وہ ہے http://www.vu.edu.pk. تو اس وقت جس طرح آپ کو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ ورچوئل یونیورسٹی دیٹس دا ڈسکرپشن آف دا لنک, اور اس لنک کے پیچھے جو URL ہے وہ ہم لکھتے ہیں ایز href equal to, اور پھر ہم وہ لنک لکھتے ہیں. یہ دونوں چیزیں یعنی کہ جو لیبل ہے اور جو اس کے پیچھے URL ہے یہ خاص ٹیگ کی صورت میں لکھی جاتی ہے which is called the anchor tag. تو یہ دونوں چیزیں یعنی کسی ہائپر لنک کا لیبل اور اس کا URL ایک خاص ٹیگ کی فارم میں HTML میں لکھے جاتے ہیں. وہ ٹیگ کہلاتا ہے دا اینکر ٹیگ. آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ٹیگ جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے اس طرح اور اس کے بعد A لکھا ہوا ہے, دیٹ A stands for اینکر.
تو اینکر ٹیگ کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک لیبل ہوتا ہے اور ایک URL ہوتا ہے. اسی HTML لائن میں آپ دیکھ رہے ہوں گے آخر میں BR ایک ٹیگ ہے جو سے پچھلی لائن میں بھی تھا. BR سے کیا مراد ہے؟ BR از دا لائن بریک ٹیگ. براؤزر جب بھی BR کے ٹیگ کو دیکھتا ہے یہ فوراً نیکسٹ لائن پہ چلا جاتا ہے. تو یہ BR کا ٹیگ جو ہے وہ P یعنی پیراگراف کے ٹیگ سے مختلف ہے, کیونکہ BR کے ٹیگ کے بعد براؤزر نیکسٹ لائن پہ چلا جاتا ہے. P ٹیگ کے بعد وہ نیکسٹ لائن پہ نہیں جاتا, اس سے بھی اگلی لائن پہ چلا جاتا ہے, یعنی ایک لائن خالی چھوڑ دیتا ہے. تو اگر آپ نے ایک لائن خالی چھوڑنی ہو تو آپ P یعنی پیراگراف کا ٹیگ یوز کرتے ہیں, ورنہ آپ BR کا ٹیگ یوز کرتے ہیں. اس سے اگلی لائن جو میرے ہوم پیج پہ ہے وہ تو بڑی سادی سی ہے, پلین ٹیکسٹ ہے, اس کے بعد BR لکھا گیا ہے, اس کے بعد ہمارا فون نمبر ہے, اس کے بعد بھی صرف BR لکھا گیا ہے. اس سے اگلی لائن جو ہے وہ ہے میرے ای میل ایڈریس کی, وچ از اے بٹ مور انٹرسٹنگ. اب یہ ای میل ایڈریس جو ہے یہ بھی آپ کو ایک ہائپر لنک کی فارم میں نظر آ رہا ہے, لیکن اگر اس کے HTML کوڈ کو آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پہ بجائے HTTP کہ جس طرح ورچوئل یونیورسٹی کا ہوم پیج کا ایڈریس شروع ہو رہا تھا, دس اسٹارٹس ود میل ٹو. تو یہ HTTP اور میل ٹو دے آر ٹو ڈفرنٹ ایکشنز. اگر کوئی URL HTTP سے شروع ہو رہا ہو تو کیا ہوگا, آپ اس ویب پیج پہ چلے جائیں گے. لیکن اگر href کے بعد بجائے HTTP کے میل ٹو لکھا ہو تو براؤزر اپنے کمپیوٹر کے اندر تلاش کرتا ہے کہ بھئی کوئی ای میل کلائنٹ موجود ہے. اگر کوئی ای میل کلائنٹ موجود ہو تو وہ اس کو لانچ کر دیتا ہے. سو ایک ہائپر لنک جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دو مختلف مقاصد کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. جو پہلا ہمارا ہائپر لنک تھا اس پہ کلک کرتے ہیں تو ہم ایک نئے ویب پیج پہ چلے جاتے ہیں. جب دوسرا ہائپر لنک اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو ہم یہ دوسرے ویب پیج پہ نہیں جاتے, بلکہ ہم ایک نئی ایپلیکیشن لانچ کر دیتے ہیں جس کی مدد سے آپ ایک ای میل بھیج سکیں. جناب اس کے بعد جو آخری لائن ہے میرے ہوم پیج کی وہ بڑی سادی سی ہے, اس میں کچھ ٹیکسٹ بھی ہے اور ایک لنک بھی ہے, اینڈ دیٹ لنک از ویری سملر ٹو دا ویری فرسٹ لنک آن دس ویب پیج. تو اس ویب پیج پہ ٹوٹل 3 ہائپر لنک ہیں. پہلا اور تیسرا دے آر سملر, بیچ والا جو ہے وہ ذرا مختلف ہے. تو جناب جب میں نے سوچا کہ میں نے اپنا ہوم پیج بنانا ہے تو سب سے پہلے میں نے کاغذ پینسل سے وہی کوڈ جو ابھی آپ کو دکھایا تھا وہ لکھا. اس کے بعد میں نے ونڈوز میں جا کے جو ایک پلین ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے نوٹ پیڈ وہ کھولا اور اس میں وہ سارے کا سارا کوڈ ٹائپ کر دیا. اس کو ٹائپ کرنے کے بعد جس طرح وہ نظر آیا وہ اس وقت آپ کو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. اس کے بعد میں نے کیا یہ کہ اس فائل کو میں نے سیو کیا اور اس کو ایک خاص نام دیا index.html. اس کو سیو کرنے کے بعد میں نے اس فائل کا آئیکن تلاش کیا اور اس پہ میں نے ڈبل کلک کیا. کمپیوٹر نے دیکھا کہ اس فائل کے اینڈ میں .html لکھا ہے تو اس نے فوراً براؤزر لانچ کیا اور اس میں میرا ہوم پیج ڈسپلے کر دیا. I'm done. My home page is finished. اب صرف ایک پرابلم ہے کہ میرا ہوم پیج جو تھا وہ صرف میرے کمپیوٹر پہ نظر آ رہا تھا. میرے کمپیوٹر کے علاوہ اگر کوئی صاحب اس کو دیکھنا چاہے ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا بجائے اس کے کہ وہ میرے پاس آئے اور میرے PC پہ اسے دیکھیں. تو اب میں نے کیا کرنا ہے, اب میں نے اس کو کسی طرح ویب کے اوپر اویلیبل کرنا ہے. اگر میں ایسا کر لوں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا that anybody anywhere in the world with web access can take a look at my home page. تو اس کے لیے میں نے اس فائل کو جو میں نے ابھی ڈیولپ کی index.html اس کو اپلوڈ کیا. اس کو میں نے اپلوڈ کیا VU کے ویب سرور پر. تو جناب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں, یعنی جو ابھی میں نے کیا, میں نے اپنا ویب پیج بنایا, اسے اپلوڈ کیا. اب ہم دیکھتے ہیں وہ کیا سٹیپس ہیں جو آپ کو فالو کرنے پڑے کہ جس کی مدد سے آپ اپنا ویب پیج بنائیں اور اسے اپلوڈ کر سکیں. تو جناب سٹیپ نمبر 1 از کوائٹ سمپل. آپ نوٹ پیڈ کھولیں, اس میں اپنا HTML کوڈ ٹائپ کریں اور پھر اس کو سیو کریں اور اس کو نام دیں index.html. اور اس فائل کو آپ سیو کریں اپنے PC کی ڈیسک ٹاپ پہ. That's step 1. That is, نوٹ پیڈ میں آپ نے فائل بنائی, اس کو نام دیا index.html اور اس کو سیو کر دیا آپ نے ڈیسک ٹاپ پہ. دوسرا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ VU کے انٹرنیٹ پہ جائیں, وہاں پہ لاگ ان کریں اور پھر
آپ اس پیج پہ جائیں جس کی مدد سے ویب پیجز اپلوڈ کیے جاتے ہیں. وہاں پہ جا کے آپ وی یو کے ویب سرور پہ اپنے index.html جس کو آپ نے ڈیسک ٹاپ پہ اسٹور کیا تھا اس کو اپلوڈ کر دیں. اور تیسرا اسٹیپ کیا ہے؟ دیر از نو تھرڈ اسٹیپ بیکاز یو آر آلریڈی ڈن. یور ویب پیج از آلریڈی اویلیبل ٹو ایوری بڈی آن دا ویب. اور اس کا ایڈریس کیا ہوگا؟ اس کا ایڈریس ہوگا http://www.vu.edu.pk/ اور اس کے بعد وہ 8x یعنی جو کہ آپ کا یوزر آئی ڈی ہوگا. تو جناب وی آر ڈن. اس لیکچر میں ہم کرنا یہی چاہتے تھے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اپنا ویب پیج آپ نے کیسے بنانا ہے اور اس کو کس طرح اپلوڈ کرنا ہے. لیکن ابھی ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا جو آج ہم نے ٹیگز دیکھے ہیں ان کو ریویو کر لیں. HTML کے جو ٹیگز آج ہم نے یوز کیے ہیں ان کو میں آپ کے ساتھ ریویو کرنا چاہوں گا. تو جناب اب ذرا ہم دیکھ لیں کہ کون کون سے HTML کے ٹیگ آج ہم نے یوز کیے. سب سے پہلا تو HTML کا اپنا ٹیگ ہے. یعنی کوئی بھی HTML پیج جو ہے وہ HTML کے ٹیگ سے شروع ہوتا ہے اور /HTML کے ٹیگ پہ فنش کرتا ہے. اس کے بعد ہر HTML پیج کے ہر ویب پیج کے دو پورشن ہوتے ہیں, ہیڈ پورشن اور باڈی پورشن. ہیڈ پورشن شروع ہوتا ہے ہیڈ کے ٹیگ سے اور ختم ہوتا ہے /head کے ٹیگ پہ. اسی طرح باڈی پورشن جو ہوتا ہے وہ باڈی کے ٹیگ سے شروع ہوتا ہے اور فنش ہوتا ہے /body کے ٹیگ پہ. ہیڈ پورشن کے اندر جو ہم نے دیکھے تو ہم نے صرف ایک ہی ٹیگ پیئر کے بارے میں آج ڈسکشن کی, وہ تھا ٹائٹل. یعنی ٹائٹل اور پھر /title, اور ان دونوں ٹیگز کے بیچ میں جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کے ویب پیج کے اوپر اپر لیفٹ ہینڈ کارنر میں اپیئر ہو جاتی ہے جب بھی آپ اسے براؤزر میں ڈسپلے کرتے ہیں. تو جناب 6 تو وہ اسینشل ٹیگز ہو گئے, HTML /HTML, ہیڈ /head, باڈی /body. اور ہیڈ پورشن کے اندر صرف ہم نے ایک ہی پیئر آف ٹیگز کی بات کی یعنی ٹائٹل اور /title کا. اب دیکھتے ہیں کہ باڈی پورشن کے اندر ہم نے کون کون سے ٹیگز یوز کیے. سب سے پہلے تو ہم نے پیراگراف کو شروع کرنے کا ٹیگ یوز کیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ایک میچنگ پیراگراف کو کلوز کرنے کا ٹیگ یعنی /p کا ٹیگ بھی ہم نے یوز کیا. ایک تو جناب پیراگراف کے ٹیگز کا پیر ہو گیا. دوسرا جو ہم نے ٹیگ دیکھا وہ بڑا سادہ سا تھا, دیٹ واز دا BR ٹیگ, یعنی ایک لائن کو ہم ختم کیسے کرتے ہیں, یعنی لائن بریک کس طرح ڈالتے ہیں. ایک اور جو ٹیگ ہم نے دیکھا دیٹ واز اے پیئر آف ٹیگز, دیٹ واز دا بولڈ پیئر, یعنی B سے شروع کر کے آپ /b پہ ختم کریں اور بیچ میں جو بھی چیز آئے گی اس کو براؤزر ایز بولڈ ٹیکسٹ شو کرے گا. جو بڑا انٹرسٹنگ ٹیگ آج ہم نے دیکھا وہ تھا اینکر ٹیگ, یعنی جو A سے شروع ہوتا ہے. اور اس ٹیگ کے ہم نے کہا کہ دیر آر 2 parts ٹو اٹ. ایک تو اس کا لیبل کا پارٹ ہے, دوسرا اس کا ایکشن کا پارٹ ہے. لیبل وہ چیز ہے جو نظر آتی ہے, ایکشن وہ چیز ہے کہ اگر اس لیبل پہ ہم کلک کریں تو وہ چیز ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم ایکشن کی بات کر لیں. ایکشن میں ہم نے 2 طرح کی پاسبلٹیز دیکھی. ایک پاسبلٹی شروع ہوتی ہے http:// سے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایسے کسی ہائپر لنک میں جس کا ایکشن http:// سے شروع ہوتا ہو اس پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ ایک نئے ویب پیج پہ چلے جاتے ہیں. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ بجائے http:// سے شروع کرنے کے آپ میل ٹو کولن سے ایکشن کو شروع کریں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو میل ٹو کولن اس کے بعد آپ لکھتے ہیں ایک ای میل ایڈریس. اب اگر آپ اس ہائپر لنک پہ کلک کرتے ہیں جس کا ایکشن ہو میل ٹو کولن ای میل ایڈریس تو کیا ہوتا ہے, تو براؤزر جو ہے وہ میل کلائنٹ کو تلاش کرتا ہے آپ کے کمپیوٹر پہ اور اس کو لانچ کر دیتا ہے. نہ صرف اس کو لانچ کر دیتا ہے, اس کا وہ جو ٹو ایڈریس والا ایریا ہے وہاں پہ میل ٹو کے سامنے جو آپ نے ای میل ایڈریس لکھا تھا نا وہ بھی ڈسپلے کر دیتا ہے. تو اگین اینکر ٹیگ کا پہلا پورشن جو ہے وہ ہے ایکشن پورشن, اور اس میں 2 پاسبلٹیز, ایک http:// کی اور دوسری میل ٹو کولن کی. جناب اینکر ٹیگ کا دوسرا حصہ یعنی کہ لیبل, یعنی اینکر ٹیگ کا وہ حصہ جو کہ براؤزر میں نظر آتا ہے ایز انڈر لائنڈ بلو ٹیکسٹ, وہ بھی
इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे जो यूजर है उसे पता लगता है कि अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो मैं तकरीबन कहां पे जाऊंगा. सो अगर आपका लेबल वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपने लिखा हुआ है तो यूजर को खासा अंदाजा हो जाता है कि अगर इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ही वेब पेज पे जाऊंगा. सो इसका मतलब यह हुआ कि लेबल की टेक्स्ट जो होती है उसका जो उसके पीछे यूआरएल है उससे कुछ ताल्लुक होना चाहिए. तो यह ना हो कि पीछे यूआरएल तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का हो और उसके आगे आपने भोला पान शॉप लिखा हुआ. ये एंकर टैग खासा इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल में आज जितने भी टैग्स हमने देखे उनमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. ये टैग शुरू होता है एंगल्ड ब्रैकेट से, उसके बाद ए लिखा जाता है, उसके बाद ब्लैंक और उसके बाद लिखा जाता है एच रेफ, उसके बाद इक्वल साइन और फिर आपने एक यूआरएल या फिर मेल टू डालना होता है. तो उसको शुरू करने से पहले आप कोट्स लिखते हैं, फिर लिखते हैं http:// और आप यूआरएल को कंप्लीट कर लेते हैं. अगर आपने यूआरएल के बजाय एक ईमेल का मेल टू डालना हो तो पहले आप लिखते हैं मेल टू : और फिर आप ईमेल एड्रेस लिख देते हैं. फिर उसको आप क्लोज करते हैं एंड कोट से. उसके बाद आप एंगल ब्रैकेट से भी क्लोज करते हैं इसे और फिर लेबल लिखते हैं, फिर एंगल ब्रैकेट, फिर स्लैश, फिर ए और फिर एंगल ब्रैकेट से क्लोज करते हैं. सो अनलाइक ऑल द अदर टैग्स दैट वी हैव लुक्ड एट, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी निस्बतन ज्यादा है. इसको हम एक एग्जांपल की फॉर्म में देख लेते हैं. यहां पे स्क्रीन पे आपको छोटा सा एक HTML का कोड का स्निपलेट नजर आ रहा होगा. इसी कोड को जब आप ब्राउजर में देखेंगे तो आपको वो इस तरह नजर आएगा. यहां पे एक की चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं वो ये कि अगर आप दूसरे लेवल में देखें तो अगर आपको याद हो मेरे होम पेज पे तो ईमेल एड्रेस वाला जो लिंक था उसके ऊपर ईमेल एड्रेस ही लिखा हुआ था, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है क्योंकि दैट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट. अगर एक लिंक आपका ईमेल एड्रेस के लिए है जरूरी नहीं कि उसका लेबल भी ईमेल एड्रेस ही हो. यू हैव द ऑप्शन ऑफ पुटिंग मोस्ट एनीथिंग ओवर देयर. अच्छा है ना. अब हमारा ये जो रिव्यू था HTML टैग्स का वो तो खत्म होता है. अब मैं समराइज करना चाहूंगा कि आज हमने क्या क्या चीजें लर्न की हैं. सबसे पहली बात तो ये कि हमने देखा कि वेब पेज बनाए कैसे जाते हैं. उसका तरीका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है. सबसे पहले आप अपना वेब पेज जो है उसके अंदर जो HTML कोड आपने डालना है उसको लिखते हैं कागज पेंसिल की मदद से. जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ये जो कागज पे मुझे चीज नजर आ रही है, जो कोड नजर आ रहा है, ये अच्छी रीजनेबल शेप में आ गया है, फिर आप एक कंप्यूटर के पास जाते हैं. वहां पे आप नोटपैड को खोलते हैं. नोटपैड जो है वो एक प्लेन टेक्स्ट को एडिट करने का टूल है. नोटपैड को खोलते हैं, उसमें वो जो टेक्स्ट आपने लिखी थी, जो आपने HTML कोड लिखा था, उसको टाइप करते हैं. उसके बाद आप उसे चेक करते हैं कि आया ये वही है जो मैंने लिखा था. तो जनाब जब आप उसे टाइप कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, फिर आप उसे सेव करते हैं. और अगर आप एक वेब पेज डेवलप कर रहे हैं तो जब उसे सेव करेंगे तो उसका एक स्पेशल नाम होगा. जो आज हमने काम किया उसमें तो हमने उसको नाम दिया index.html का. इसमें ये जो HTML वाला पोर्शन है ये कंप्यूटर को बताता है कि भाई ये एक वेब पेज की फाइल है. तो ये HTML होना तो हर दफा बहुत जरूरी है. इस दफा हमने बाकी नाम था उसमें इंडेक्स लिखा, लेकिन वहां आप कुछ भी लिख सकते हैं. सो HTML तो लाजमी है. उससे पहले का जो हिस्सा है यानी जो लेफ्ट पे हिस्सा है वो जो फुल स्टॉप सा है उससे पहले का वो कुछ भी हो सकता है. अच्छा है ना. अब हम बात करते हैं आपकी दूसरी होमवर्क असाइनमेंट की. ये दूसरी आपकी होमवर्क असाइनमेंट जो है इसमें आपने और कुछ नहीं करना, बस अपना वेब पेज बनाना है और उसे अपलोड करना है. तो आप जब अपना ये वेब पेज बना लेंगे, उसे अपलोड कर लेंगे, उसको हम चेक इसी तरह करेंगे कि हम ब्राउजर पे जाएंगे और आपके वेब पेज का URL डालेंगे और देखेंगे कि आपने सारा के सारा काम सही तरीके से किया है या नहीं. इस वेब पेज में आप कम से कम
3 چیزیں ضرور ڈالیں گے. ایک تو یہ کہ اس ویب پیج میں آپ ایک لنک ڈالیں گے اور وہ لنک ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اس ہائپر لنک پہ میں کلک کروں تو ہم جائیں میرے ویب پیج پہ, یعنی http://www.vu.edu.pk/Altaf. تو آپ نے میرے ویب پیج کو اپنے ویب پیج سے لنک کرنا ہوگا, ایک چیز. دوسرے یہ کہ اس میں ایک اور لنک ہونا چاہیے, اور وہ لنک ہونا چاہیے آپ کے ذاتی ای میل ایڈریس کا, یعنی وی یو کا جو آپ کا ای میل ایڈریس ہے اس کا لنک ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی اے کلکیبل لنک, یعنی اگر میں اس پہ کلک کروں آئی شوڈ بی ایبل ٹو سینڈ یو این ای میل دیٹ وے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز جو آپ کے ویب پیج پہ ہونا ضروری ہے, آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے 50 سے لے کے تقریباً 100 الفاظ کا. اس پیراگراف میں آپ نے بس یہ لکھنا ہے کہ what you see yourself doing 10 years from now. تو تھوڑا سا فیوچر کو پریڈکٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے. تو یہ 3 چیزیں, یعنی a link to my web page, your own email address as a link, اور یہ پیراگراف, یہ تینوں چیزیں اس ویب پیج پہ ہونا ضروری ہیں. اگر آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مس کریں گے تو آپ کو پورا کریڈٹ نہیں ملے گا. اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑی سی چیزیں ڈالنا چاہیں دیٹ از فائن از ویل, لیکن کم از کم یہ 3 چیزیں ضرور ہونی چاہیے. اور یہ اسائنمنٹ کب ڈیو ہے اس کے لیے آپ کو اپنے سلیبس کی کاپی کو دیکھنا پڑے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کس دن اور کس وقت یہ اسائنمنٹ ڈیو ہوگی. اس وقت اسکرین پہ آپ کو 2 URLs نظر آ رہے ہوں گے. These are 2 very interesting web pages جو آپ کو بتاتے ہیں کہ HTML میں کس طرح کوڈ لکھا جاتا ہے. HTML کے بارے میں ان پہ بڑی اچھی انفارمیشن موجود ہے. پہلا URL جو ہے وہ ذرا سادہ سا ہے, دوسرا جو ہے وہ بہت ڈیٹیلڈ انفارمیشن دیتا ہے. سو اگر آپ کو موقع ملے ان دونوں پیجز کو آپ ضرور دیکھیں. اس کے علاوہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ کی جو دوسری ٹیکسٹ بک ہے, یعنی جاوا اسکرپٹ پروگرامنگ کے بارے میں جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہے, اس کو بھی آپ ضرور کنسلٹ کریں. اس کے شروع میں ایک چھوٹا سا سیکشن ہے جس میں HTML کے جو امپورٹنٹ ٹیگز ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے ریویو کیا گیا ہے. ویسے ابھی آپ نے ان دونوں ٹیکسٹ بکس یعنی انڈرسٹینڈنگ کمپیوٹرز اور لرننگ جاوا اسکرپٹس, ان کو پڑھ کے دیکھا, آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ بعض چیزیں آپ کی ٹیکسٹ بک میں ایسی ہیں جو آپ کی ریڈنگ اسائنمنٹ میں شامل ہیں لیکن انہیں لیکچرز میں کور نہیں کیا جاتا. اس کے علاوہ یہ بھی کہ بعض چیزیں لیکچرز میں کور کی جاتی ہیں لیکن ٹیکسٹ بک میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. سو مہربانی کریں اور اس سے آپ زیادہ کنفیوز نہ ہوں. دیٹ از ہاؤ اٹ از سپوز ٹو بی. ہم نے ٹیکسٹ بکس آپ کے لیے اچھی سے اچھی تلاش کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن وی کوڈ ناٹ فائنڈ اے ٹیکسٹ بک وچ انکلوڈیڈ ایوری تھنگ دیٹ وی وانٹیڈ ٹو انکلوڈ. سو اس لیے تھوڑی سی چیزیں ایسی ہوں گی آپ کے لیکچرز کے دوران جو ڈسکس کی جائیں گی جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں نظر نہیں آ رہی. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ تھوڑی سی چیزیں ایسی ٹیکسٹ بک میں ہیں جو آپ کو لیکچرز میں نظر نہیں آئیں گی. اگر آپ کے امتحانات آئیں تو اس کی تیاری کے لیے آپ کا جو طریقہ ہوگا وہ یہ کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی اسائنمنٹس کو دیکھیں گے, پھر جو لیکچرز میں چیزیں کور کی گئی ہیں انہیں دیکھیں گے, اس کے بعد آپ ٹیکسٹ بک کو دیکھیں گے. سو یعنی آپ کے امتحانوں کا آپ کے لیکچر سے زیادہ گہرا تعلق ہوگا. اچھا جناب, آپ کی جہاں تک اسائنمنٹس کا تعلق ہے آپ کو 2 اسائنمنٹس تو مل گئیں. ان میں سے پہلی اسائنمنٹ جو تھی وہ تو بہت جلدی اب ڈیو بھی ہوگی یا شاید آج ہی ڈیو ہو. یہ دوسری اسائنمنٹ جو ہے یہ اگلے ہفتے کسی وقت شاید ڈیو ہوگی. ایک اور چیز اس کے بارے میں ہمیں کچھ میسیجز موصول ہوئے ہیں وہ ہے اس کورس کا اسٹرکچر. اس کورس کے اسٹرکچر کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ یہ کیا کہ آپ ایک چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور اگلا لیکچر جو ہے وہ ویب ڈیولپمنٹ کا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے اگلے لیکچر کا ویب ڈیولپمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو جناب ہم نے اس کورس کو کچھ ڈیزائن اسی طریقے سے کیا ہے کہ اس کا ایک خاصا بڑا چنک, اس کا ایک خاصا بڑا حصہ جو ہے اس کا فوکس صرف ویب ڈیولپمنٹ پہ ہے. ہر تیسرا لیکچر دیٹ از ان ٹوٹل 15 لیکچرز آر کانسنٹریٹڈ آن جسٹ دیٹ ون ایریا. تو ہوتا یہی ہے کہ آپ کا پہلا لیکچر دوسرا لیکچر ان کا آپس میں ایک ربط ہوتا ہے, پھر ایک دم سے تیسرا لیکچر آتا ہے جن کا پہلے 2 سے کوئی ربط نہیں ہوتا, اس کے بعد پھر 2 لیکچر ہوتے ہیں, پھر ویب ڈیولپمنٹ کا لیکچر آ جاتا ہے. تو اس سے آپ زیادہ پریشان نہ ہو. دیٹ از
That is, this is by design. یہ کوئی ٹرانسمیشن میں غلطی نہیں ہو رہی. ایک اور چیز جس کا تذکرہ ہم نے چوتھے لیکچر میں کیا تھا، اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ ای میلز موصول ہوئی ہیں. ہم نے سوال یہ پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ آج کل کے ماڈرن سپر کمپیوٹرز جو ہیں اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے مائکرو پروسیسر یوز ہو رہے ہیں. کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ایک بہت بڑا اسپیشل ویل ڈیزائنڈ عظیم سا مائکرو پروسیسر یوز کر لیں بجائے اس کے کہ ہم ہزاروں چھوٹے چھوٹے مائکرو پروسیسر یوز کریں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب ہم نے چوتھے لیکچر میں نہیں دیا تھا، لیکن اس وقت ہم اس جواب کو دیتے ہیں. جناب، ایشو یہ ہے کہ مائکرو پروسیسر کو بنانا ایک بہت کمپلیکس ٹاسک ہے، اور اگر آپ نے مائکرو پروسیسر بنانا ہو جس کی پرفارمنس بے انتہا اچھی ہو اور بعد میں یہ پتہ لگے کہ اس کی آپ نے صرف 3-4 کاپیز ہی بنانی ہے تو وہ بہت مہنگا پڑتا ہے، بہت ہی زیادہ مہنگا پڑتا ہے. اور دوسرے یہ کہ آج کل کے پرسنل کمپیوٹرز میں استعمال ہونے والے مائکرو پروسیسر اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ ان کو سپر کمپیوٹرز میں یوز کرنا از ویری مچ کاسٹ افیکٹو. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم اسپیشل پرپز لیکن بہت مہنگے مائکرو پروسیسر بنائیں سپر کمپیوٹر کے لیے، آج کل کے پرسنل کمپیوٹر کے لیے جو مائکرو پروسیسر بنتے ہیں انہی کو ہم زیادہ تعداد میں ملا کے یوز کر لیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹل کاسٹ جو سپر کمپیوٹر کی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. ایک تو یہ چیز. دوسری یہ کہ آج کل کی جو کمپلیکس پرابلمس ہیں جن کو ہم سپر کمپیوٹرز کے ذریعے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہوتی بھی کچھ ایسی ہیں کہ وہ ایک ہی پرابلم بہت دفعہ ریپیٹ ہو کے ایک بڑی پرابلم بنتی ہے. فار ایگزامپل، آپ ایک مووی بنا رہے ہیں. مووی اگر آپ کمپیوٹر کے ذریعے بنا رہے ہیں تو آپ ہر دفعہ جو ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہر پکسل جو آپ کی مووی اسکرین پہ نظر آتا ہے اس کی ویلیو کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک اسکرین پہ بلینز آف پکسلز ہوتے ہیں. اب ہر پکسل کے لیے جو کیلکولیشن ہو رہی ہے وہ ہر دوسرے پکسل پہ جو کیلکولیشن ہو رہی ہے اس سے بہت ملتی جلتی ہے. تو آپ کر یہ رہے ہیں کہ ہر پکسل کے لیے ایک ہی کیلکولیشن کو بار بار دہرا رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ کے پاس ایک مائکرو پروسیسر ہو جس پہ ایک ہی کیلکولیشن کو آپ بار بار دہرائیں، آپ بہت سارے مائکرو پروسیسرز کی مدد سے سپر کمپیوٹر ڈیزائن کرتے ہیں اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے مائکرو پروسیسر ہیں وہ ایک ہی کیلکولیشن کو بار بار دہراتے ہیں. اس طرح آپ کی ٹوٹل تھرو پٹ یعنی آپ کی ٹوٹل ایفیشنسی جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو دو وجوہات ہوئی. ایک تو یہ کہ چھوٹے چھوٹے مائکرو پروسیسر کو ملا کے ایک بڑا کمپیوٹر بنانے سے کاسٹ کی سیونگز ہوتی ہیں، اور دوسرے یہ کہ خاصی پرابلمز جو آج کل سپر کمپیوٹرز کے ذریعے سالو کی جاتی ہیں ان کی نیچر ہی کچھ ایسی ہے کہ اگر آپ اسے پیرلل میں کام کرتے ہوئے بہت سارے پروسیس میں کریں تو آپ کا وقت زیادہ بچتا ہے. تو یہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ماڈرن سپر کمپیوٹر جو ہیں وہ بہت سارے پروسیسرز کو ان پیرلل چلا کے بنائے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ایک ہی بڑا سا طاقتور سا پروسیسر جو ہے اس کی مدد سے اسے ڈیزائن کیا جائے. ایک چیز جس کے بارے میں میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہمیں کوئی ای میل بھیجنے سے پہلے آپ CS101 کا جو کورس میسج بورڈ ہے اس کو ایک نظر ضرور دیکھ لیا کریں کہ جو سوال آپ کے ذہن میں ہے کیا اس کا جواب آلریڈی وہاں پہ موجود تو نہیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس بے شمار سوال ایسے آ جاتے ہیں جن کا جواب ایک ہی ہوتا ہے، تو ہمارے پاس موقع، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ان کو انڈیویجولی جواب دے سکیں. تو آپ ہماری زندگی آسان کر سکتے ہیں بائی ٹیکنگ اے ویری سمپل اسٹیپ. دیٹ از بفور سینڈنگ اس اے کوشچن بائی ای میل آپ CS101 کا جو میسج بورڈ ہے اس کو دیکھ لیں کہ کیا اس کا جواب آلریڈی وہاں پہ موجود تو نہیں. تو جناب یہ تو ہو گئے آپ کے سوالوں کے کچھ جواب. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سوالوں کے جتنی جلدی ہو سکے ای میل کے ذریعے یا میسج بورڈ کے ذریعے آپ کو جواب دیں. If you have any problems, any at all, make sure that you use this facility. تو جناب آج ہم نے اس لیکچر میں دیکھا کہ ایک ویب پیج کس طرح ڈیولپ کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا آج جو ہم نے ویب پیج ڈیولپ کیا وہ بڑا سادہ سا ویب پیج تھا.
نیکسٹ ٹائم ہم یہ کریں گے کہ اس ویب پیج کو تھوڑا سا زیادہ کمپلیکس بنانے کی کوشش کریں گے, اس میں چند اور فیچرز ڈالنے کی کوشش کریں گے. آج ہم نے مثلا پیراگراف کا, لائن بریک کا اور اینکر کا ٹیگ صرف انہی کو دیکھا. نیکسٹ ٹائم ہم کوشش کریں گے کہ دیکھیں کہ ایک ویب پیج کے اندر لسٹس کیسے ڈالی جاتی ہیں اور کتنی طرح کی لسٹ ہوتی ہیں, اور یہ بھی کہ کسی ویب پیج میں ٹیبلز کس طرح ڈالے جاتے ہیں. ٹیبلز بڑے سادے سے ٹیبل بھی ہو سکتے ہیں, خاصے کمپلیکس ٹیبل بھی ہو سکتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کا ویب پیج ڈیولپمنٹ میں کچھ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے کہ آپ ایسے بھی ٹیبلز یوز کریں گے کہ جو فوراً نظر نہیں آئیں گے. وہ ٹیبلز بیک گراؤنڈ میں ہوں گے اور اس کی مدد سے آپ اپنے ویب پیج کے فارمیٹ کو انٹرسٹنگ, اس کی پریزنٹیشن کو اچھا بنا سکیں گے. تو جناب نیکسٹ ٹائم ہمارا فوکس ہوگا لسٹ پہ اور ٹیبلز پہ, اور نیکسٹ ٹائم ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ کمپلیکس ویب پیجز بنا سکیں. جاتے جاتے آپ کو ایک قصہ سنا دیں. کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب نے کمپیوٹر خریدا, بڑے خوش تھے, گھر پہ لائے, اسے سیٹ کیا, اسے یوز کیا, بہت مزہ آیا. مہینے بھر کے بعد ان کا کمپیوٹر کچھ خراب ہو گیا. انہوں نے فون کیا کمپیوٹر کے مینوفیکچرر کو کہ جناب میں فلانا آدمی بول رہا ہوں, میں نے فلانے دن آپ کا فلانا کمپیوٹر خریدا تھا, وہ کام نہیں کر رہا. لائن کے دوسری طرف جو صاحب تھے انہوں نے پھر پوچھنا شروع کیا کہ اچھا کیا کیا اس میں خرابی ہے. انہوں نے کہا جناب کوئی بڑی خرابی نہیں, بس ایک سادی سی خرابی ہے کہ کمپیوٹر میں جو کافی کپ ہولڈر تھا, یعنی وہ ہولڈر جس میں اپنا کافی کا کپ رکھتا تھا, وہ خراب ہو گیا ہے. لائن کے دوسری طرف جو صاحب تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اچھا, ہم تو ایسا کوئی کمپیوٹر نہیں بناتے کہ جس میں کافی کپ ہولڈر لگا ہوا. انہوں نے کہا جناب یہ کچھ ڈسکرائب کریں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. کہا جناب دیکھیے میرے کمپیوٹر کے, اور جس طرح ہر کمپیوٹر پہ ہوتا ہے, میرے کمپیوٹر کے سامنے بھی ایک بٹن لگا ہوا ہے, اس کو میں دباتا ہوں تو کافی کپ ہولڈر باہر آ جاتا ہے. آپ کو پتا لگا نا کس چیز کی بات کر رہا ہوں؟ جی ہاں جناب, جو سی ڈی روم کا ایک چھوٹی سی چیز باہر نکلتی ہے, اس میں ایک گول سا سوراخ ہوتا ہے, اس میں یہ صاحب اپنی کافی کا کپ رکھا کرتے تھے. تو جناب جو لائن کے دوسری طرف صاحب تھے ان کو بھی اس کی سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا سر میں بہت معافی چاہتا ہوں کہ ہمارے کمپیوٹر نے اتنی بڑی آپ کے ساتھ گڑبڑ کی ہے. آپ ایسا کریں کہ فوراً اپنے کمپیوٹر کو ڈسکنیکٹ کریں پاور سے, اور اس کو پیک کریں اور اسے ہمارے پاس واپس بھجوا دیں, کیونکہ ہمارے خیال میں ہمارا کمپیوٹر اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر میں آپ کے انڈر یوزج آ سکے. خدا حافظ.